بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پیارے دوستو، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جہاں بھی رکھے۔ دوستو، آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے دماغ کی کمزوری اور یادداشت کمزور ہونا یا کچھ بھول جانا۔ بھول جانے کی بیماری اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے، کسی میں زیادہ تو کسی میں کم، لیکن اکثر تقریباً گھر میں ہر بندہ بھول بھی جاتا ہے کچھ نہ کوئی چیز، لیکن کبھی کبھی کسی انسان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر وہ کچھ یاد بھی کرے یا کچھ کام کرے تو اسے بھول جاتا ہے۔ جو کہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کبھی سبق یاد کرتے ہیں فوراً اس کے بعد جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کون سا یاد کیا تھا۔ ایک بیماری بھی ہے اور جس کو ذہنی طور پر سکون نہیں ملتا، اس میں بھی اکثر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور مین وجہ ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور جو ہمیں اسلام نے سکھائے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اور قرآن میں ہمیں ایسی بہت سی بیماریوں کا علاج ملتا ہے، کیونکہ اللہ کی وہ کتاب ہے، اس میں بہت سے ان کے پڑھنے سے بھی شفا ملتی ہے، اور اس میں ایسی بہت سی آیات ہیں جن سے پڑھنے سے جو ہے نا انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کا دماغ کمزور ہے، ویسے کوئی بھی بیماری ہو اگر اس پہ عمل کرے تو ضرور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، جن کا دماغ کمزور ہو گیا ہے یا جن کی یادداشت بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، اگر وہ کچھ یاد کرتے ہیں تو ان کو بھول جاتا ہے، تو یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی جو لوگ جن کا یادداشت بھی کمزور نہیں ہے، وہ بھی لوگ عمل کریں تو انشاءاللہ ان کا دماغ کو طاقت ملتی رہے گی۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ جس کو بھول جانے کی شکایت ہو وہ فجر کی نماز کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے۔ چند یوم کے عمل سے اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی اور بھول جانے کی عادت بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شفا دے گا۔ تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ کوئی اچھا سا وظیفہ لے کر، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔